باہر سے مسلسل رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، جنہیں سن کے وہ خاصا بیزار ہوا تھا۔ اس نے اپنے سر پہ تکیہ رکھا، مگر ابھی بھی بہت زیادہ رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی گھر میں وہی ڈرامہ شروع ہوا ہوگا۔ آج ہی تو اسے آفس سے چھٹی تھی، مہینے میں ایک ہی دن تو وہ چھٹی کرتا تھا، اس میں بھی اتنا زیادہ ڈسٹرب۔ وہ اپنی نیند پوری کرنا چاہتا تھا۔ رات کو بھی وہ 2-3 بجے تک جاگتا رہا۔ جیسے ہی باہر آیا تو وہ لاؤنج میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ زاویار نے غصے میں ابریش کو دیکھتے ہوئے کہا، تو بڑی بڑی آنکھیں ابریش کی پھیلی، جن میں آنسو بہے جا رہے تھے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے زاویار کو دیکھا۔ اللہ کرے آپ بھی سیڑھیوں سے گر جائیں اور آپ کے بھی پاؤں ٹوٹ جائیں۔ ابریش کی بات سن کے تانیہ بیگم کہنے لگی، نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے، آپ سے بڑے ہیں۔ وہ نرمی سے اپنے سینے سے لگاتی ہوئی اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ ولید صاحب نے بھی اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اب بابا کی جان، رونا بند کرو نا، اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگے۔ ہاسپٹل بھی اب نہیں جا رہی؟ کیا ہوا ہے؟ اب کی بار وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ اسے یوں روتا ہوا دیکھ کے وہ بھی تھوڑا پریشان ہوا۔ بیٹا دیکھو، اس کے پاؤں پہ چوٹ لگی ہے، صبح صبح لان میں گر گئی۔ لان میں کرنے کیا گئی تھی؟ وہ دوبارہ سے سخت لہجے میں گویا ہوا۔ بابا ان کو بولیں یہ مجھے ہاسپٹل لے کے جائیں۔ ابریش کی بات سن کے اس کا دماغ گھوم گیا۔ مطلب میں تمہارا ڈرائیور یا نوکر نظر آتا ہوں جو میں تمہیں ہاسپٹل لے جاؤں گا؟ آپ ہی لے جائیں گے، مجھے نہیں پتا، ورنہ میں ہاسپٹل نہیں جاؤں گی۔ مبشر صاحب کہنے لگے، بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ چلو شاباش، اب تم ہی اسے لیتے جاؤ، انہوں نے زاویار کو کہا تھا۔ وہ جانتے تھے زاویار اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ کسی کے کہنے پہ کوئی کام نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود بھی اس لڑکی کی بھرپور ضد پہ وہ غصے میں اسے کہنے لگے، اٹھو چلو۔ زاویار کے ایسا کہنے پہ تانیہ بیگم کہنے لگی، بیٹا اس کے پاؤں میں چوٹ لگی ہے، نظر آ رہا ہے نا؟ سپنا منہ بناتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ فضول کے اس کے ڈرامے ہیں خالہ جان، بس ڈرامے لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے سپنا کو دیکھا۔ آپ بھی گر جائیں، آپ کا بھی پاؤں ٹوٹ جائے۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے، تانیہ بیگم نے پھر سے اسے ڈانٹا۔ اگلے ہی لمحے وہ چپ کر کے ایک دم سے اپنے بازوؤں میں اٹھا گیا۔ وہ ہنسنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ زاویار کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے بٹھایا۔ آ کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ خبردار، جو تم نے یہاں بڑبڑ کرنے کی کوشش کی، میں تمہاری فضول کی باتیں سننے کے لیے بالکل بھی تمہیں نہیں لے کے جا رہا۔ مگر وہ بھلا کہاں باز آنے والی تھی؟ جب تک وہ زاویار کو تنگ نہیں کر لیتی تھی تب تک اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، میرا پاؤں تو بالکل ٹھیک ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنا پاؤں ہلا ہلا کے اسے دکھاتے ہوئے بولی۔ اتنی زور سے اس نے گاڑی روکی کہ سامنے اس کا سر ڈیش بورڈ پہ جا لگا۔ آپ کو نظر نہیں آتا کیا؟ میں مذاق کر رہی تھی، وہ دوسرا پاؤں ہے، اس پہ لگی ہے چوٹ۔ وہ اپنا دوسرا پاؤں دکھاتے ہوئے بولی اور وہ غصے میں اسے دیکھنے لگا۔ اب خبردار، جو تم نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالا، یہاں سڑک کے درمیان میں کھڑا کر کے چلا جاؤں گا، کسی گاڑی کے نیچے آ کے یہیں مر جاؤ گی۔ وہ سخت لہجے میں گویا ہوا، مگر وہ بھلا کہاں اس کے سخت لہجے کو سیریس لیتی تھی۔ وہ ہنسنے لگی۔ اچھا پھر سڑک سے آپ میرا قیمہ اٹھا لیں گے؟ قیمہ اٹھا کے شاپر میں ڈالیں گے کیا؟ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ جو کچھ منہ میں آتا ہے بولتی چلی جاتی ہو، کچھ سوچ سمجھ کے بھی انسان بول لیتا ہے۔ مجھ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں، میرے حصے کا آپ جو سوچ لیتے ہیں۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولی، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے سامنے وہ کبھی جیت نہیں پائے گا، اسی وجہ سے وہ خود خاموش ہو گیا۔ ہسپتال آنے تک وہ اس کا دماغ کھاتی ہی رہی۔ اس کے سر میں تو اب باقاعدہ درد شروع ہو گیا تھا کہ اندر ڈاکٹر آیا۔ ایکس رے کرنے کے بعد کہنے لگے، ان کے پاؤں میں ہلکا سا فریکچر آیا ہے، لیکن پھر بھی خطرناک ہو سکتا ہے، اس وجہ سے کم از کم انہیں 1 مہینے کی ریسٹ دینی چاہیے، زیادہ پاؤں پہ وزن نہیں ڈالنا چاہیے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہے تھے۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔
اسے ایکس رے وغیرہ دکھایا، ڈاکٹر نے اچھا خاصا چیک کیا تھا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یا اللہ، آپ کو کتنی میری فکر ہے۔ کتنے پیار سے ڈاکٹر سے پوچھ رہے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے اس نے گھور کے دیکھا۔ فضول کی باتیں چھوڑو، وہ ویل چیئر کے لے کے آ گیا تھا۔ چلو شاباش، میں تمہیں اب ایسے لے کے جاؤں گا۔ نہیں، مجھے اٹھا کے لے جائیں، میں نے اس پہ نہیں جانا، مجھے شرم آتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ضدی ہو کے بیٹھ گئی تھی اور وہ پریشان ہو گیا۔ اس کی ضد سے وہ پہلے بھی خاصا تنگ آ جاتا تھا، آج پھر اس کی ضد سے وہ اچھا خاصا تنگ آ گیا تھا۔ اسے گھر لاتے تک نہ جانے کتنا اسے ڈانٹ چکا تھا، مگر اسے بھلا زاویار کی ڈانٹ سے کہاں فرق پڑتا۔ گھر آتے ہی اس نے پھر سے رونا دھونا مچا دیا۔ کہنے لگی، مجھے بہت زیادہ پین ہو رہی ہے۔ تانیہ بیگم کبھی اسے ہلدی والا دودھ پلاتی، کبھی اس کے پاؤں پہ کچھ لگاتی تو کبھی کچھ۔ اسے تو ویسے ہی شوق تھا اپنے سب سے نخرے اٹھوانے کا، اب تو اسے موقع مل گیا تھا۔ بلکنی میں کھڑا سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا۔ لان میں کھڑی ہوئی اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اس کے لمبے بال جنہوں نے اس کی پشت کو ڈھانپا ہوا تھا، نہ جانے کیوں اس شخص کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی۔ سپنا نے ایک دم سے وجود پہ کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس کی۔ اس نے مڑ کے دیکھا، زاویار کھڑکی میں کھڑا ہوا اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ جیسے ہی زاویار نے دیکھا سپنا اسے دیکھ رہی تھی، فوراً سے اپنا رخ موڑتا ہوا کمرے کے اندر آ گیا، مگر جیسے سپنا نے اسے دیکھا تھا اس کی دھڑکنیں مزید شدت سے دھڑکنے لگیں۔ وہ تنہائی میں جس قدر اسے ٹوٹ کے چاہتا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ اس کے گھر میں ہوتی تھی، اس کے سامنے ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کی جھلک دیکھنے کو ترستا تھا۔ کبھی اس کے سامنے اسے نگاہیں اٹھا کے دیکھا نہیں تھا۔ دل ہی دل میں یہ محبت اس قدر بڑھتی جا رہی تھی کہ اسے کبھی کبھی اپنی محبت اور عشق سے خوف محسوس ہونے لگ جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سپنا کے ساتھ ہی اس کی شادی ہونی ہے، اور کافی دفعہ اس بات کا گھر میں بھی ذکر ہو چکا تھا۔ سگریٹ کے اس نے گہرے کش لگائے اور آ کے راکنگ چیئر پہ بیٹھ گیا۔ آنکھیں بند کرتا تو خود کو وہ سپنا کے ساتھ تصور کرتا، کبھی اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے وہ خوبصورت پہاڑوں پہ گھوم رہا ہوتا، تو کبھی حسین گلیوں میں، اور یہی تو اس کے خیالات تھے جو اسے خوش کر دیتے تھے تنہائی میں، ورنہ وہ جس قدر سنجیدہ مزاج انسان تھا، سبھی کو اسے خوفی محسوس ہوتا تھا، سوائے ابریش کے، جو اسے بھرپور تنگ کرنے کا سوچ کے ہی پیدا ہوئی تھی۔ اس وقت گھر سے نکلنا میرے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ ٹائم میں نہیں آ سکتی، پلیز بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر نہیں آؤ گی تو پھر دوبارہ مجھے کبھی کال مت کرنا۔ تم جانتی ہو میں کبھی کبھی تمہیں بلاتا ہوں، کبھی کبھی ایسی پارٹیز آتی ہیں، پلیز آ جاؤ نا۔ وہ بار بار اسے اقرار کر رہا تھا۔ اس نے موبائل کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، میں آتی ہوں، مجھے جلدی سے لینے کے لیے پہنچو، لیکن دور ہی گاڑی کھڑی کرنا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ سب لوگ سو چکے تھے، بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ باہر نکلی۔ اس نے اسکرٹ کے اوپر شارٹ سی کرتی پہنی ہوئی تھی، بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا، ہونٹوں پہ لال لپسٹک۔ اگر یقیناً اسے یہاں پہ کوئی اور دیکھتا تو وہ اس پہ قربان ہو جاتا۔ اس نے دیکھا تو دور گاڑی کھڑی ہوئی تھی، اس کی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز خاموش ماحول میں گونج رہی تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی کے پاس آئی، گاڑی کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی تائم نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ماشاءاللہ، آج تو اتنی حسین لگ رہی ہو۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا، دیکھو آپ کے لیے مجھے چھپ کے نکلنا پڑا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، میری جان، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، اتنے تو کارنامے سر انجام دینے ہی ہوتے ہیں نا۔ یہ کہتے ہوئے اسے کھینچا تو اس کے قریب ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ انگوٹھے سے اس کی لپسٹک کو خراب کر گیا۔ مت ایسا کیا کرے نا، کتنی دفعہ دائم بولا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے جھٹکا اور جلدی سے آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنی لپسٹک صاف کرنے لگی۔ ایک دم سے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی، دوبارہ سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔
لیکن وہ ابھی تک اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی کلب کے سامنے رکی۔ مطلب کلب میں لے کے آنا تھا مجھے؟ مجھے لگا تھا کہ تمہارے گھر میں پارٹی ہے۔ نہیں میری جان، کس نے بولا؟ گھر میں نہیں ہوتی پارٹی۔ وہ اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اندر کی طرف لے کے آ گیا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا۔ ارد گرد اس کے سارے دوست موجود تھے، یونیورسٹی فیلو تھے۔ ان کو دیکھنے لگی، مسکراتے ہوئے سب کے گلے سے مل رہی تھی، اور وہاں پہ سب دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے، اور وہ بھی ان کے ساتھ کھو گئی تھی۔ یہ لو پی لو، اس کے سامنے گلاس کرتے ہوئے بولا۔ تمہیں پتہ ہے نا میں نہیں پیتی، مجھے زیادہ چڑھ جائے گی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ یار نہیں نہ کچھ ہوتا، پلیز مجھے نہیں پینی۔ مگر زبردستی دائم اسے دے چکا تھا۔ پارٹی ان کی بہت زبردست تھی۔ سارے فرینڈس نے بہت زیادہ ہوٹنگ کی اس کے ساتھ کپل ڈانس کرتے ہوئے۔ وہ کہنے لگی، کتنا اچھا ہوگا جب ہم ہمیشہ کے لیے دائم ایک ساتھ ایک دوسرے کے پاس ہو جائیں گے، ایسے انجوائے کریں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ دائم کی شخصیت بہت خوبصورت تھی۔ کئی لڑکیاں اس کی شخصیت پہ اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ کسی گاؤں کے سردار کا بیٹا تھا، اور اگلا سردار وہی بننے والا تھا، جبکہ وہ گاؤں سے دور بھاگنے والی لڑکی اس کے باوجود اس کی محبت میں مکمل طور پہ پاگل ہوئی بیٹھی تھی۔ اسے بالکل اپنے قریب کیے کھڑا ہوا تھا۔ اچانک اس کا سر چکرانے لگا۔ دائم میں نے منع بھی کیا تھا مجھے نہیں پینی، دیکھو میرے سر میں اب پین ہونے لگ گئی ہے۔ وہ فوراً سے اسے اپنے قریب کر گیا، یہاں بیٹھے ہوئے اسے کرسی پہ بٹھایا، مگر جب اسے ٹھیک سے بیٹھا نہ گیا تو اسے پکڑ کے کمرے میں لے کے آ گیا، لا کے اسے بٹھایا۔ اچانک وہ اس کے قریب ہو گئی، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ تم بہت حسین ہو دائم، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اور تم مجھے کب موقع دیتی ہو کہ میں کھل کے اپنی محبت کا اظہار کروں؟ ایک دفعہ مجھے موقع تو دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ بالکل اس کے قریب ہو گیا، اور وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی یہ غلط ہے جو کچھ وہ کرنے جا رہی ہے۔ وہ کبھی گناہ کی دلدل میں قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر یہاں غیر مردوں کے درمیان وہ بھلا کیسے بچ سکتی تھی؟ شیطان انہیں مکمل طور پہ بہکا چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے وہ کر دیا جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے انجام سے نا واقف ان رنگینیوں میں کھو چکی تھی۔ فجر کی آذانیں ہو رہی تھی، دور سے کہیں سے ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ جب وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی، اس نے اپنی بکھری ہوئی حالت کو دیکھا، پھر ساتھ سوئے ہوئے تائم کو دیکھا۔ ان سے واپس اپنی حالت درست کرتے ہوئے سائم کو اٹھانے لگی۔ تائم پلیز، کیا ہو گیا ہے؟ اگر کسی کو پتہ چل گیا میں گھر نہیں ہوں تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ مما نے ڈانٹ کے مجھے تباہ کر دینا ہے، پلیز اٹھو۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تائم بمشکل اسے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ چلو۔ اس کی معنی خیز باتیں سن کے اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ فجر کے وقت حویلی کے سامنے چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ تب گیا جب تک وہ حویلی میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ حویلی میں معمول کے مطابق خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور اس وقت وہ جس حالت میں تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں پہنچ جائے۔ آپ اتنی رات کو کہاں گئی تھی؟ وہ بھی اتنا سج دھج کے۔ سپنا کو جیسے ہی پیچھے سے ابریش کی آواز آئی تو اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اس نے مڑ کے پیچھے کھڑی ہوئی ابریش کو دیکھا، خونخوار نگاہوں سے۔ اس منحوس کو بھی ابھی ہی جاگنا تھا۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ نے کچھ کہا ہے کیا؟ میں تو ابھی اٹھی تھی، اوپر کیا کر رہی ہیں؟ وہ دوبارہ سے سنجیدگی سے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی یہاں باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا، اتنا سج دھج کے کون باہر بیٹھتا ہے؟ وہ سینے پہ بازو باندھتے ہوئے اسے پوچھنے لگی۔ تم کون ہوتی ہو سوال جواب کرنے والی؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں نے کون سے سوال جواب کرنے تھے؟ بڑی گائی، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے۔
وہ اپنے پاؤں کو دیکھنے لگی۔ بمشکل ہی چل کے باہر تک آئی تھی۔ اس کے کمرے میں پانی ختم ہو گیا تھا۔ اب واپس کمرے میں آتے آتے تک اسے اب پاؤں میں بہت زیادہ تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ اس نے موبائل اٹھا کے زاویار کو کال کی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر کوئی اتنی رات کو اسے اس تکلیف سے نکالے گا، تکلیف سن کے آئے گا، تو وہ زاویار ہی تھا۔ وہ مسلسل کال کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز گونجی، کیا مصیبت ہے؟ کیوں آدھی رات کو مجھے تنگ کر رہی ہو؟ آدھی رات نہیں ہوئی، فجر کا ٹائم ہوا ہے۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ وہ دوبارہ سے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، میرے پاؤں میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے۔ اس کی معصوم سی آواز گونجی اور زاویار اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کیا ہو گیا تمہارے پاؤں کو؟ مسئلہ؟ اٹھ کے چلی پھری ہوگی، اس وجہ سے پین ہو رہی ہے۔ رکو میں آتا ہوں۔ اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز گونجی۔ وہ کمرے میں آیا تو سامنے وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ پہلے تو اسے رونا نہیں آیا تھا اتنے سخت لہجے پہ، اب اسے اچھا خاصا رونا آ گیا تھا۔ وہ آ کے اس کے پاس بیٹھا۔ دکھاؤ کہاں پہ پین ہو رہی ہے؟ اس کے پاؤں کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہاں بندھی ہوئی گرم پٹی کو کھول کے دیکھنے لگا جہاں پہ بہت زیادہ سویلنگ ہو گئی تھی۔ اٹھو ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ وہاں پہ سویلنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی، اٹھو ہاسپٹل لے چلتا ہوں، ڈاکٹر کو دکھا کے لاتی ہوں۔ نہیں، وہ ڈاکٹر انجیکشن لگاتے ہیں پین والے، مجھے پین ہوتی ہے۔ پین والے انجیکشن کی پین برداشت کر لو، یہ کر لو۔ آپ مجھے ڈانٹتے کیوں ہیں؟ وہ دوبارہ سے منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب نہیں ڈانٹتا، اٹھو شاباش۔ یہ کہتے ہوئے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ منہ بناتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے لے کے باہر آیا۔ واقعی میں اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار نمایاں ہو رہے تھے، اس وجہ سے وہ اسے لے کے آ گیا تھا۔ وہ گھر کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی اور بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماما کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے باپ کی اس قدر لاڈلی تھی کہ اسے کوئی اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتا تھا۔ اپنے تایا جان، اپنے چچا جان، سب نے انہیں ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ تبھی تو زاویار کے سامنے بھی وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتی رہتی تھی۔ وہ اسے لے کے ہسپتال آیا۔ اندر ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہی تھی۔ وہ باہر کوریڈور میں بیٹھ گیا جب اچانک اس کی نظر سامنے سے گزرتے ہوئے شخص کی طرف گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے نگاہیں اسی پہ ٹک گئیں۔ واجد، اس نے پیچھے سے پکارا تھا۔ وہ شخص جو شاید اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس نے مڑ کے پیچھے بیٹھے ہوئے زاویار کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ جناب کیسے ہو؟ زاویار کے آکے گلے سے لگ گیا تھا۔ واجد، اس کی آواز کانپی تھی، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم واپس نہیں آؤ گے؟ اس کی بات سن کے وہ چہرے پہ زخمی مسکراہٹ سجاتا ہوا بولا، جہاں میری جگہ نہیں وہاں میں کیوں آؤں گا؟ آج بھی تمہیں سب یاد کرتے ہیں واجد۔ کیا مطلب؟ چلے نا، رائمہ نے سنجیدگی سے کہا تھا، لیکن زاویار نے واجد کا بازو پکڑ لیا۔ چلو جاتے جاتے اپنی بہن سے تو ملتے جاؤ۔ کدھر ہے؟ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے چمک آئی تھی۔ اندر، بہت زیادہ یاد کرتی ہے تمہیں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ بھائی، وہ ایک دم سے مسکرائی تھی، اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ واجد نے آ کے اسے اپنے سینے سے لگایا، محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ بھائی، آپ کو پتہ ہے میں کتنا زیادہ یاد کر رہی ہوں، بھائی آپ واپس آ جائیں نا۔ وہ اس کے بازو سے لپٹتے ہوئے بولی تھی، اس کے سینے سے لگ گئی۔ بھائی کی جان، بھائی جلدی واپس آ جائے گا۔ وہ محض اسے دلاسا ہی دے سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ حویلی کے راستے دروازے سب کچھ اپنے لیے بند کر کے آیا تھا۔ رائمہ ابھی تک باہر ہی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کسی سے بات تک نہیں کی تھی، مگر واجد اپنی اس چھوٹی سی ننھی سی گڑیا کو سینے سے لگائے بیٹھا ہوا تھا، جو اتنی چھوٹی نہیں تھی، مگر سب نے اسے چھوٹا ہی بنایا ہوا تھا۔ پاؤں پہ کیا ہوا ہے؟ لان میں گر گئی تھی، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اچھا، اور اوپر سے یہ ظلم کرتے ہیں مجھ پہ، کہتے ہیں ڈرامے کرتی ہو، اس نے زاویار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ زاویار اس کے ڈانٹنے پہ وہ جا کے واجد کو شکایت لگاتی تھی، اور واجد بھی اچھی خاصی زاویار کی واٹ لگا دیتا تھا۔ مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔
پہلے جیسا کچھ بھی نہیں تھا، اب واپس آ جائے نا بھائی، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ میں بابا جان کو بولوں گی نا، وہ رائمہ آپی کو قبول کر لیں گے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نہیں میری جان، میرا بچہ، میں سارے اپنے لیے گھر کے دروازے بند کر کے آیا تھا، میں دوبارہ اس گھر میں واپس نہیں آؤں گا۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دے گیا۔ چلو میں چلتا ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا۔ جب اس کی کلائی کو دبوچ لیا، اس کی آنکھوں میں سے انگنت آنسو بہنے لگے۔ میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ تو آپ کو جب یاد آئے میری، آپ ملنے آ جائیے گا، زاویار ملوانے لے کے آیا کرو نا تم نے کب بتایا تم کہاں رہتے ہو جو میں تم سے ملوانے لینے آؤں گا؟ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بارے میں یا اپنا پتہ کسی کو دینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ باہر چلا گیا۔ چلیں، رائمہ جانتی تھی کہ وہ اب سنبھل نہیں پائے گا۔ آج سے 3 سال پہلے جب اسے دائم سے محبت ہوئی تھی، وہ لوگ چاہتے تھے واجد کی شادی سپنا کے ساتھ ہو، لیکن وہ رائمہ کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ بچپن سے سپنا کے ساتھ اس کی منگنی طے کی گئی تھی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ رائمہ سے ہی شادی کرے گا۔ رائمہ ایک یتیم خانے میں رہنے والی لڑکی تھی، اور کسی قیمت پہ بھی اس کے بابا جان نہیں مانے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ کبھی اس لڑکی کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ بھی اپنی انا کے پکے تھے، اور ان کا بیٹا بھی اپنی انا کا پکا تھا، جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا، جائیداد سے اسے آگ کر دیا، اور اس کے بعد خبر تک نہیں لی وہ کیسا ہے۔ وہ دونوں باپ بیٹا ہی اپنی انا کے پکے تھے، نہ کبھی اس نے مڑ کے دیکھا، نہ ہی کبھی انہوں نے اسے قبول کیا۔ سپنا ان کے سب سے بڑے تایا جان کی بیٹی تھی۔ اس کے بعد مبشر صاحب تھے، جن کا ایک بیٹا زاویار تھا۔ سب سے چھوٹے حاکم صاحب تھے، جن کا ایک بیٹا واجد اور ایک بیٹی ابریش تھی۔ اب ابریش روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ رونا تو بند کرو نا، اس نے ابریش کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ وہ چلے گئے ہیں، وہ دوبارہ پھر نہیں آئیں گے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا، آپ نے اس بارے میں اب گھر والوں میں سے کسی سے بات نہیں کرنی، اوکے؟ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ واجد کیا ہو گیا ہے؟ آپ جب سے آئے ہیں ایسے اداس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں واجد؟ وہ اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے بولی۔ اس کے سامنے کھڑی بول رہی تھی۔ واجد نے آہستگی سے اس نے واجد کے سر کو اپنے ساتھ لگا لیا، دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، اس کے سارے بال سنوار رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ واجد پلیز اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ میرے لیے کتنے زیادہ اہم ہو۔ اب آپ اگر کہیں گئے تو میں آپ کے بابا کے پاؤں پکڑ لوں گی، میں ان کو کہوں گی کہ وہ ہمیں قبول کر لیں۔ وہ معصومیت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا نہیں، کوئی ضرورت نہیں، بس میرے لیے تم خاص ہو۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ اسے رائمہ کے پاس ایک سکون سا ملتا تھا۔ اگلے ہی لمحے رائمہ بالکل اس کے قریب بیٹھ گئی، اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا تھا، دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، جبکہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ واجد، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، ہمیں کتنی بڑی گڈ نیوز ملی ہے، اس کے باوجود آپ اتنے زیادہ اداس ہیں۔ 3 سال ہم نے اس نیوز کا انتظار کیا، آج جب ہمیں وہ نیوز ملی ہے تو اس کے بعد آپ اتنے زیادہ اداس کیوں ہیں؟ وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کیے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ شاید نیند کی وادیوں میں چلا گیا تھا۔ وہ یوں ہی صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے سو گئی۔ ان دونوں کے لیے ایک دوسرے کی ذات ہی ان کی کل کائنات تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹا، یہ ابریش نظر نہیں آ رہی، کدھر ہے؟ بابا جان، رات کو اس کے پاؤں میں پین ہو رہی تھی تو ہاسپٹل لے گیا تھا، ڈاکٹر نے کچھ نیند والے انجیکشن لگائے ہیں، اس وجہ سے اب سو رہی ہے اپنے کمرے میں۔ اچھا بیٹا، میں چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ تمہاری اور سپنا کی شادی کر دیں، مبشر صاحب نے کہا تو حاکم صاحب بھی ان کی طرف دیکھنے لگے۔ ہاں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، سپنا کے بابا تیمور صاحب کہنے لگے۔ ہاں کیوں نہیں، واجد نے کون سا لوٹ کے آنا ہے جو ہم اس کا انتظار کریں؟ سپنا کے ہاتھ رکے تھے،
اس نے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا، اس کی دھڑکنیں منتشر ہو گئیں۔ وہ ہمیشہ سے اسے سپنا سے محبت کرتا آیا تھا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ گھر والے اس کی شادی سپنا کے ساتھ ہی کرنے لگے۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کئی سالوں کی مانگی کئی دعائیں قبول ہو گئی ہوں۔ اس نے سامنے بیٹھی ہوئی سپنا کو دیکھا، جو کھانا ادھورا چھوڑ کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ تانیہ بیگم اور ربانہ بیگم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ ربانہ بیگم اپنی بیٹی کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ کیوں ایسے اٹھ کے آ گئی ہو؟ مما مجھے نہیں شادی کرنی زاویار کے ساتھ، پلیز آپ انہیں منع کر دیں۔ کیا مطلب ہے بیٹا؟ جیسے واجد نے میرے ساتھ کیا تھا وہی سب کچھ زاویار نے بھی کرنا ہے۔ میں نہیں زاویار کے ساتھ شادی کروں گی۔ کیوں نہیں کرو گی؟ دیکھو زاویار بہت اچھا ہے اور میں نے زاویار کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے۔ زاویار کی آنکھوں میں صرف اور صرف ابریش کے لیے محبت ہوتی ہے۔ اور یہ سن کے ان کا دماغ گھوم گیا تھا۔ پاگل ہو کیا؟ وہ چھوٹے بچوں کی طرح اسے ٹریٹ کرتا ہے، چھوٹی بچی سمجھتے ہیں۔ اور تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ابریش سے محبت کرتا ہے۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ تمہاری شادی صرف اور صرف زاویار سے ہی ہوگی۔ اب زبردستی کریں گے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی کر لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ان دونوں کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی، مگر زاویار دیکھ رہا تھا ابریش بہت زیادہ اداس رہنے لگی تھی۔ اسے کبھی کبھی ایسا لگتا تھا ابریش اسے محبت کرتی ہے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، شادی میں ایک دن باقی تھا۔ وہ بلکنی میں کھڑا ہوا تھا جب دروازہ کھلنے کی اور بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو سامنے ابریش کھڑی ہوئی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ تم اتنی رات کو یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ پاؤں کیسا ہے تمہارا؟ وہ ایک دم سے چلتے ہوئے اس کے قریب آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے سپنا ابھی آپ سے محبت نہیں کرتی، وہ کسی اور سے محبت کرتی ہیں۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھ سے شادی کر لینا۔ وہ آپ کی عزت کو خاک میں ملانا چاہتی ہیں۔ اس کے دل میں جو کچھ تھا اس نے صاف صاف مقابل شخص کو کہہ دیا، اور اگلے ہی لمحے زاویار کا ہاتھ اٹھا اس کی گال پہ نشان چھوڑ گیا۔ تب تک میں تمہیں چھوٹی بچی سمجھتا آیا تھا، اچھا تمہارے ساتھ بیہیو کرتا تھا، لیکن مجھے نہیں اندازہ تھا تم ایسی گری ہوئی اور نیچ بات کرو گی، وہ بھی سپنا کے بارے میں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سپنا کے بارے میں ایسی فضول بات کرنے کی؟ تمہیں پتہ بھی ہے میں سپنا سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اس کے کردار کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگلی دفعہ تم نے میرے سامنے آ کے کوئی بکواس کرنے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک چھوٹی بچی ہو۔ زاویار کی بات سن کے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، اس کی گال پہ تھپڑ کا نشان پڑ چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ جو چنچل مزاج لڑکی تھی، ایک لمحہ لگا تھا اس شخص کو اسے سنجیدہ کرنے میں۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہے جا رہے تھے، اس کے دل میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ وہ زاویار سے کس قدر محبت کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا جس قدر وہ سب کی لاڈلی ہے، وہ ایک دفعہ بولے گی تو اسے کی زاویار کے ساتھ شادی ہو جائے گی۔ اب وہ اتنی چھوٹی نہیں تھی جتنے سب سے نخرے اٹھوانے کے لیے وہ سب کے سامنے چھوٹی بنی پھرتی تھی۔ اب کی بار وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے نہ جانے کتنی دیر تک بیٹھ کے شدت سے روتی رہی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو بہت زیادہ آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ تانیہ بیگم نے جب اسے دیکھا تو کہنے لگی کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ ربانہ بیگم بھی پریشان ہو گئی، کہنے لگی لو جی شادی میری بیٹی کی ہے۔ رو رو کے اس نے اپنی آنکھیں سجائی ہوئی ہیں۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے اسے پوچھ رہے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پہ سب کی توجہ اس کی طرف ہی تھی۔ ولید صاحب کہنے لگے میری گڑیا کو کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے شاباش۔ وہ کہنے لگی کچھ بھی نہیں ہوا بابا جان، بس ویسے ہی طبیعت نہیں ٹھیک تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے زاویار کی طرف دیکھا، پھر زاویار نے سپنا کی طرف دیکھا تھا جو سنجیدگی سے بیٹھی آہستہ
ناشتہ کرنے کے بعد وہ اٹھ کے اندر کی طرف چلی گئی۔ رات مہندی کے فنکشن میں سب کچھ بہت اچھا تھا۔ اگر ان سب میں کوئی اداس تھا تو وہ صرف ابریش تھی، جس کے دل میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ مہندی کے فنکشن کے بعد سپنا جلدی سے کمرے میں آئی۔ اس وقت تقریباً سب لوگ اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ سپنا نے جلدی سے موبائل نکالا اور دائم کو کال ملانے لگی۔ دوسری طرف سے فوراً سے کال پک کر لی گئی۔ دائم تم کب آؤ گے؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اس کی بات سن کے دائم کہنے لگا، بس میں 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے کال کٹ کر دی۔ وہ جلدی سے اپنی ضروری چیزیں بیگ میں ڈالتے ہوئے باہر کی طرف آئی۔ اس نے دیکھا تو گھر میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پوری حویلی خوبصورتی سے سجی ہوئی تھی اور وہ سب کی خوشیوں کو روندتی ہوئی گھر سے باہر چلی گئی۔ جس نے اس سے بڑے گھر کی دہلیز کو پار کر لیا تھا، وہ جیسے ہی باہر آئی تو سامنے دائم تھا۔ دائم کو دیکھتے ہی آ کے اس کے سینے سے لگ گئی۔ اتنی دیر کیوں کر دی تھی آپ نے آنے میں؟ وہ دائم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، میں تو اس گھر میں اپنی مہندی بھی ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ کھینچ کے اسے اپنے قریب کر گیا۔ اب تو ڈائریکٹ تمہیں اپنی رات خوبصورت کریں گے۔ اس کی بات سن کے وہ شرماتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ وہ پہلے ہی دائم کے ساتھ نکاح کر چکی تھی۔ انہوں نے پہلے سے ہر چیز پلان اور ترتیب دے رکھی تھی۔ ویسے تمہاری اس کزن کا کیا ہوگا؟ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بولا، ابریش کے ساتھ شادی کر لے گا۔ پہلے اس ابریش کا بھائی دھتکار کے چلا گیا تھا، اب میں اسے چھوڑ کے چلی گئی ہوں، وہ اس کی شادی بھی ہو جائے گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی، ویسے اب مجھے کہاں لے جانے کا ارادہ ہے؟ تم نے بولا تھا جو شہر میں فلیٹ ہے اس میں رہیں گے۔ کس نے بولا میری جان؟ تمہارا بھرپور طریقے سے میرے گاؤں میں استقبال ہونے والا ہے۔ استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اسے اس جگہ پہ لے کے آ گیا تھا، یہاں تمہیں دلہن کے روپ میں سجوا کے یہاں سے لے کے جاؤں گا، سب کو پتہ چلے گا آخر دائم خان زادہ کی بیوی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا، اسے خوبصورت سے دلہن کے روپ میں تیار کروا کے اس کے بعد وہ اسے لے کے گاؤں کی طرف آ گیا تھا۔ ابھی رات مکمل طور پہ گہری ہو چکی تھی، رات کے 3 بج چکے تھے جب ان کی گاڑی ایک بڑی سی حویلی کے سامنے رکی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور اسے اندر کی طرف لے کے آیا۔ وہ ہر چیز بھول چکی تھی۔ جیسے ہی اسے حویلی میں لے کے آیا، اس کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا گیا۔ سب لوگ ہی خوش لگ رہے تھے۔ ایک بزرگ سی خاتون تھی، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یقیناً اب تم جلد ہی باپ بن جاؤ گے، یہ تمہیں جلدی اولاد پیدا کر کے دے گی۔ اس نے سامنے کھڑی ہوئی سپنا کو دیکھا تھا۔ سپنا کو تو سامنے والوں کی باتیں سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ وہ کہنے لگا، ابھی کوئی سوال مت کرنا، کمرے میں جا کے تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ پھر اس نے دور کھڑی ہوئی کنزا کو دیکھا جسے وہ نگاہیں چرانے لگا تھا۔ کنزا کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ اسے لے کے کمرے میں آیا، کہنے لگا، دیکھو کنزا میری بیوی ہے، میں کنزا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں نے صرف اور صرف اس وجہ سے تم سے شادی کی کیونکہ کنزا کبھی اولاد نہیں پیدا کر سکتی، اور میں نے اولاد کے لیے تمہارے ساتھ شادی کی۔ یہ سن کے اس کا تو دماغ گھوم گیا تھا۔ دائم یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی، بالکل میری جان ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اس کے کندھے سے پکڑ کے اسے اپنے قریب کر گیا۔ ویسے اس گھر میں تو میری پہلی بیوی کی حیثیت سے ہو، لیکن جو عزت احترام سردار کی بیوی دائم خان زادہ کی بیوی کا ہے وہ صرف کنزا کو ملے گا، تمہیں نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہو گیا تھا۔ بس مجھے جلد از جلد اولاد چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کمرے کو لاک لگا دیا، کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ صبح صبح گھر میں ماحول سے زیادہ گہما گہمی تھی۔ تانیہ بیگم بار بار کہہ رہی تھی، ربانہ جا کے اسے بولو، اسے ڈریس وغیرہ ساری چیزیں اکٹھی کر لے، ابھی تک یہ لڑکی باہر نہیں نکلی، پتہ نہیں اب تک کمرے میں کیا کر رہی ہے۔ تانیہ بیگم مہمانوں کو بھی ساتھ ساتھ سنبھالا ہوا تھا۔ اب کی بار سپنا کے بند کمرے کے دروازے کو دیکھتی
ربانہ بیگم کہنے لگی، ابھی سے بلا کے لاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جلدی سے کمرے کی طرف گئی۔ اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے سپنا موجود نہیں تھی۔ سپنا کہاں چلی گئی؟ انہوں نے واش روم سے دیکھا، ہر طرف سے دیکھ لیا تھا، مگر سپنا انہیں کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ بیٹا وہ اسے پورے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی۔ انہوں نے جا کے ابریش کی آنکھوں کے سامنے، ابریش کھڑی ہوئی تھی۔ ابریش بیٹا، سپنا بھی؟ مجھے نہیں پتا، وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی، دوبارہ سے دروازہ بند کر گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا۔ اب تو تانیہ بیگم پریشان ہو گئی، گھر کے سبھی بڑے بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ مہمان تو ہال میں چلے گئے تھے، اب بس فیملی والے ہی جانا باقی تھے۔ گھر کے بڑے بھی سب تھے، وہ کہنے لگے سپنا گھر کہیں بھی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ یہ سن کے سب کے سروں پہ بم پھٹا تھا، اور وہ حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگے۔ اس کے وجود میں بھی یہی کچھ تھا، وہ اس چیز کا بدلہ لے گئی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پورے گھر میں ہر طرف سے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی۔ مبشر صاحب کہنے لگے، آخری راستہ یہی ہے کہ ہم اب لوگ ابریش کے ساتھ شادی کر دیں۔ یہ سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ بھی کہنے لگا، میں ابریش کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، آپ کو پتہ ہے وہ بہت چھوٹی ہے۔ مگر ولید صاحب کہنے لگے، مجھے اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں، وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، ویسے بھی خاندانوں میں عمریں نہیں دیکھی جاتی، اور یہی طے ہوا تھا کہ اس کی شادی ہوگی، ابریش کے ساتھ کی جائے گی۔ ابریش سے پوچھا تو اس نے حامی بھر دی تھی۔ اسے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ وہ بس دعائیں مانگتی رہی تھی، کوئی ایسا معجزہ ہو جائے، وہ شخص اس کا ہو جائے۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا ایسے ہو جائے گا۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی سپنا چھوڑ کے چلی جائے یا خاندان کی عزت خاک میں ملا دے۔ وہ بس کافی لوگوں کی باتوں کو دلہن بنی پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سارے فنکشن میں وہ خاموش رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی رخصتی کا نام لیا تو وہ شخص وہاں پہ نمودار ہوا، جسے دیکھتے ہی سب کی سانسیں تھم گئی تھی۔ واجد اپنی بیوی کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا تھا، ابریش کی طرف متوجہ تھا۔ بہت بہت مبارک ہو میری گڑیا، اتنی بڑی ہو گئی ہو، شادی بھی ہو گئی۔ دھیرے سے محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ اس کی فیملی، واجد، ان سب کو درمیان کیا چل رہا تھا؟ واجد نے بھرپور دعائیں دی تھی۔ بس میں معذرت میم، صرف اپنی بہن سے ملنے آیا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کے پاس کھڑی ہوئی۔ رائمہ کو بولا، کیوں نہیں سلام کرو۔ رائمہ نے نرمی سے سلام کیا، اس کے پیچھے چلا گیا، روکا نہیں تھا۔ مگر وہاں کیوں گیا تھا؟ وہ رخصت ہو کے اس کے کمرے میں آ گئی تھی، مگر اس کے دل میں خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے سارے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ بھول چکی تھی کہ اس شخص نے کتنی بے دردی سے اسے تھپڑ مارا تھا، کیا کچھ کیا تھا۔ اب تو اسے یقین ہو جائے گا، خاک میں ملانے کا پلان بنا چکی تھی۔ اب تو وہ اس سے سوال جواب نہیں کرے گا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تھا، اس کے چہرے پہ اچھی خاصی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ اس کے جبڑے کو دبوچ لیا تھا۔ تم یہی چاہتی تھی نا؟ تمہاری وجہ سے میری سپنا، میری زندگی دور چلی جائے گی۔ تم نے رو رو کے دعائیں مانگی تھی نا، وہ مجھ سے دور چلی جائے، تو یہ ایسا کیا تھا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولنے لگا، تو کیا وہ جی جان سے کب کپائی تھی؟ آپ کام کیوں رہی ہیں؟ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے بولا، مجھے تم سے نفرت ہے، جتنی میں کہوں گا اس سے زیادہ نفرت ہے۔ یہ بلکہ تمہیں بہت زیادہ شوق تھا میرے ساتھ شادی کرنے کا، اب بھگتو، میں تمہارے ساتھ ایسا ہی کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس کے بالوں سے دبوچا اور اس کے اوپر چھوکا۔ اس نے اپنی ضبط سے آنکھیں بند کر لی تھی، وہ شخص کو برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس سے الگ ہوا تو اس کا چہرہ بالکل لال سرخ ہو گیا۔
اس کی آنکھوں میں سے ٹپ ٹپ آنسو بہے جا رہے تھے۔ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ شخص کو برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ نیچے زمین پہ بیٹھی بہت بری طرح سے رونے لگی۔ اسے یوں روتا ہوا دیکھ کے زاویار کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اسے اتنا سخت رویہ نہیں اپنانا چاہیے تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب ہو گیا، اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ وہ مزید شدت سے اسے ہٹانے لگی، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کیا۔ خبردار، جو آپ نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی یا مجھے چھونے کی کوشش کی۔ وہ مزید ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ وہ آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ سوری، میں تمہیں ایسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے تکلیف سی ہوئی تھی ابریش کو اتنی زیادہ تکلیف دے کے۔ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ چلو شاباش، یہ بھاری بھرکم لباس چینج کر دو۔ کیوں چینج کروں؟ آپ نے مجھے منہ دکھائی کا تحفہ بھی نہیں دیا، آپ نے میری تعریف بھی نہیں کی۔ وہ منہ بھلاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے نا، شاباش، اب جا کے چینج کر کے آؤ، فضول قسم کی باتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ یہ کہتا جا کے بلکنی میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے سگریٹ سلگا لی۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے سپنا کا چہرہ آ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ابھی سے مجھ سے تنگ آ گئی ہو، دائم نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دور ہونے لگی۔ کل رات جس طرح دائم نے اس کے ساتھ رویہ اپنایا تھا، اسے تو دائم سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اب آپ بہت ظالم ہو، مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ ابھی تو ایک دن ہوا ہے تمہیں اس حویلی میں آئے ہوئے، سردار دائم خانزادہ کی دسترس میں آئے ہوئے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا تو وہ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ دائم، آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ تو تکلیف دینے کے لیے ہی تو تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ یہ کہتا ہوا اسے مکمل طور پہ روندنے کے بعد وہ واپس کنسا کے پاس آیا، جو پہلے ہی کمرے میں بیٹھی بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ اس نے کنسا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ رونا تو بند کرو میری جان، میں صرف تمہارا ہوں، میں نے صرف اولاد کے لیے شادی کی ہے۔ میں کتنی دفعہ تمہیں سمجھا چکا ہوں، لیکن آپ نے اسے محبت کے دعوے کیے ہوئے تھے، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد میں بیٹی دے دی تو، اور جو آپ نے اس لڑکی کے ساتھ کیا وہ ہماری بیٹی کے ساتھ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی بات سن کے اس شخص کا دماغ گھوم چکا تھا۔ اس نے ایک دم سے کنزا کو خود سے دور جھٹک دیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، محبت سے پیش آتا ہوں، تم ماں نہیں بن سکتی، اس کے باوجود محبت کرتا ہوں، تمہیں قبول کر رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ مسلسل میرے ساتھ بکواس کیے جا رہی ہو، وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ وہ اسے ڈرنے لگی۔ اگلے ہی لمحے دائم کو اپنی سختی کا احساس ہوا تو ایک دم سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ کنسا کو دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا۔ کنسا سے جتنی محبت کرتا تھا سبھی لوگ جانتے تھے۔ کنسا کی آنکھ میں وہ ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ مسلسل اس کی وجہ سے روئی جا رہی تھی۔ وہ اسے اپنے قریب کیے، اسے اپنی محبت سے آشناس کروا رہا تھا۔ اسے کہنے لگا، بالکل بھی نہیں رونا، ٹھیک ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ اس کے ہاتھ کو دبوچتے ہوئے بولی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا، کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ دل کو جیسے اپنے مضبوط حصار میں لے گیا۔ ایک طرف وہ ایک لڑکی تھی جس کو محبت دے رہا تھا، دوسری طرف ایک لڑکی تھی جسے اسے کے گناہوں کی سزا مل رہی تھی۔ صبح سب ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ان سب کو خاموش دیکھ کے نہ جانے کیوں ابریش کے دماغ میں ہمیشہ کی طرح شیطانی آئی تھی۔ اگلی بات اس نے جو بتائی، سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ زاویار نے خونخوار نگاہوں سے ابریش کی طرف دیکھا اور ایک دم سے اٹھا۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ اس نے غصے میں ابریش کا بازو پکڑا۔ آپ نے تو رات کو مجھے حق کیا تھا، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، اتنی چھوٹی بچی بھی نہیں ہو جتنی بچوں جیسی باتیں کرتی ہو۔ یہ کہہ کے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے کمرے میں لے گیا، لا کے اسے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اچھا تو اب بچوں کا شوق ہو رہا ہے، چلو ٹھیک ہے، میں تمہارا شوق پورا کر دیتا ہوں۔
اسے یوں اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کے وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ پریشان ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ میں آپ کے ساتھ مذاق کر رہی تھی زاویار، میں نے کل بچی، لیکن وہ اس کی بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ اس نے کمرے کے دروازے کو لاک لگایا، کھڑکیوں کے آگے پردے کیے۔ اگلے لمحے کمرے میں بالکل اندھیرا چھا گیا اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی زاویار اس کے ساتھ ایسا کرے گا۔ ولیمے کے فنکشن میں حال کی رنگینیوں میں وہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ سب کے چہروں پہ تقریباً اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ منہ پھلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ انہیں کیا کسی سے ملنا تھا؟ بس وہ خاموشی سے بیٹھی کسی غیر پڑھے نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ تانیہ بیگم نے اسے اپنے کندھے سے لگایا۔ میری بیٹی آج بہت خوبصورت لگ رہی ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پہ ایک زخمی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے مکمل طور پہ اسے توڑ کے رکھ دیا۔ ولیمے کا فنکشن ختم ہوا، کوئی کچھ نہیں ہوا تھا۔ صبح کسی کے ساتھ بیٹھی تھی، بلکہ وہ سیدھا کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ صبح جس طرح اس شخص نے اسے رون دیا تھا، وہ بالکل مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ سپنا جلدی سے اٹھ کے دروازے کی طرف آئی۔ سامنے دائم کھڑا ہوا تھا۔ دائم کو دیکھتے ہی وہ ایک دم سے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ دائم، آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ دائم، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، جیسے اسے خود سے الگ کیا ہو۔ تمہیں دائم؟ اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی پریشانی دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح۔ وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا خط اسے پکڑایا، جو لال رنگ سے لکھا ہوا تھا۔ رنگ نہیں، وہ خون تھا۔ صاف لکھا ہوا تھا، یہ لڑکی تمہاری زندگی میں زیادہ دیر نہیں رہے گی دائم۔ اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ دشمنی اس تک پہنچ گئی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ غصے میں اسے اپنے ہاتھ میں دبوچے جا رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ اس کے سینے سے چپک گئی۔ آج پہلی دفعہ اس نے اپنے مضبوط حصار میں لیتے ہوئے اسے حفاظت کا احساس دلایا تھا کہ وہ اس کا محافظ ہے۔ ابریش کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب ماموں اور بابا کمرے میں داخل ہوئے، آ کے اس سے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے ہماری بیٹی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور بھلا کیا کہہ سکتے تھے؟ وہ تو بالکل خاموش رہی۔ جب باہر نکلے تو زاویار کمرے میں داخل ہوا۔ زاویار اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ رہا تھا، مگر اسے فرق نہیں پڑا۔ جا کے راکنگ چیئر پہ بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر گیا۔ ابھی تک یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دم سے اٹھا، تم نے ابھی تک چینج کیوں نہیں کیا؟ وہ خود سے چلاتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی لمحے اس کے پاس پڑا ہوا گلدان ابریش کی طرف پھینکا۔ اسے کسی طور پہ چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سارا غصہ ابریش پہ نکالنے لگا۔ گلدان جا کے سیدھا ابریش کے پاؤں پہ لگا تھا۔ اس کی سسکی نکلی، مگر اس شخص کو فرق نہیں پڑا۔ ایک دم سے اس کے پاس آ گیا، اس کے کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑنے لگا۔ منحوس ہو، تمہاری وجہ سے وہ مجھ سے دور گئی ہے۔ کیا کیا؟ کون سے جادو ٹونے کیے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے کندھوں سے پکڑتا ہوا اس کے گلے کو دبانے لگا تھا۔ وہ رونے لگی۔ ایک دم سے اسے خود سے دور دھکا دیا، بہت شدت سے رونے لگی۔ آج معصوم بچی نہیں لگ رہی تھی۔ خدا کے لیے بخش دے مجھے، میں نے آپ سے محبت کی تھی، لیکن میں نے نہیں چاہا تھا کہ سپنا آپ ہی آپ کو چھوڑ کے چلی جائے۔ آپ جیسے جنونی انسان کے ساتھ اچھا ہوا، وہ آپ کو چھوڑ کے چلی گئی۔ اس کی یہ بات پہ وہ ایک دفعہ پھر سے تماچا اس کے منہ پہ رسید کر گیا۔ اتنی زور سے تماچا لگایا کہ وہ نیچے زمین پہ جا گری اور وہ اس کے کندھے سے پکڑ کے اسے بیڈ کی طرف پھینکنے لگا۔ تمہیں بہت شوق تھا نا مجھے ذلیل کرنے کا، میں تمہیں ذلیل کر کے رکھ دوں گا، میں تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصہ دکھا رہا تھا، اس سے نفرت دکھا رہا تھا، اور وقت گزرنے لگا۔ وہ بالکل مرجھاتی جا رہی تھی، اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ تانیہ بیگم بہت زیادہ پریشان رہتی۔ کتنی دفعہ اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کر چکی تھی، بیٹا وہ معصوم ہے، دیکھو تم نے بالکل اسے مر جانے پہ مجبور کیا ہے۔ وہ بات نہیں کرتی، وہ خاموش رہتی ہے۔ دیکھو ایسے خاموش رہنے والوں کی بد دعائیں لگ جاتی ہیں بیٹا، ایسے مت کیا کرو۔ وہ کتنی دفعہ اسے سمجھا چکی تھی، مگر ہر بار کہتا مجھے سپنا چاہیے، سپنا سے محبت ہے۔
عجیب قسم کا جنونی اور پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ اسے بھول چکا تھا کہ وہ کس کس کو تکلیف دے رہا ہے۔ آج میں جب گھر میں داخل ہوا، مکمل طور پہ وہ نشے کی حالت میں لگ رہا تھا۔ اس نے ایک جھلک اس کو دیکھا، وہ پھر سے چلی گئی۔ اس کے ساتھ خوش تھی یا اداس تھی وہ سمجھ نہیں پایا تھا، مگر ایک عجیب سی بھڑاس اس کے اندر تھی، آگ لگی ہوئی تھی جسے وہ بجھانا چاہتا تھا۔ غصہ آیا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کمرے کو لاک لگایا، ہر چیز کو پٹکنے لگا، یہاں تک کہ اس نے ابریش کو بھی بری طرح سے پیٹ ڈالا۔ ابریش جو اس کے پہلو میں بیٹھی بری حالت بنا چکی تھی، وہ خود کو چھڑانے لگی۔ تمہاری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، وہ سخت لہجے اور رویے میں پکار رہا تھا۔ وہ روتی سسکتی رہی، مگر وہ نشے کی حالت میں تھا۔ انسان نے ایسی حالت میں آنکھ کھولی، وہ بمشکل اپنے جکڑے سے سر کے ساتھ اٹھی۔ اچانک اسے نیچے سے کسی چیز کی ٹھوکر لگی اور وہ نیچے فرش پہ جا گرا تھا۔ اگلے ہی لمحے نیچے پڑے ہوئے ابریش کے وجود کو دیکھ کے اسے لگا تھا کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ وہ ایک جگہ پہ دیکھے جا رہی تھی، اس کے وجود میں جان ہی نہیں تھی۔ کیا وہ مر چکی تھی؟ پیشانی سے ہلکا سا رستا ہوا خون، اس کی حالت۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب آیا، جیسے ہی اس کی سانسوں کو چیک کیا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس کی کمر، اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں، اس کا بے جان سا وجود۔ ابریش، وہ بڑبڑایا۔ اس کے لب لرز رہے تھے، مگر ابریش تو